السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں باٹم لائن ود ابصار عالم۔ پاکستان اسلامک ریپبلک آف پاکستان اسلام کے نام پر مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت بر صغیر پاک و ہند میں 14 اگست 1947 کو وجود میں آئی۔ مقصد یہ تھا کہ اس خطے کے لوگ، اس خطے کے مسلمان اپنے ایک علیحدہ وطن میں رہیں اور وہاں پہ اپنے عقائد کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں، آزادی کے ساتھ اور خود مختاری کے ساتھ، اور ان کے جتنی بھی ان کی مذہبی تہوار ہیں یا ان کی اپنی زندگی کا جو طریقہ کار اپنے مذہب اور مسلک کے مطابق اس میں جو ہندو اکثریت ہے وہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے یا ان کی آزادی میں کوئی رکاوٹ نہ ڈال سکے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے کہ پاکستان میں نہ صرف یہ کہ ایک مسلمان اور دوسری جو اقلیتیں ہیں نان مسلم، ان کے درمیان ایک بھائی چارے کی فضا قائم نہیں ہو سکی، بلکہ مسلمان کے درمیان ایک بھائی چارے کی فضا قائم نہیں رہ سکی۔ فرقہ واریت کا افریت جو ہے وہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے اتنے بہت سارے سالوں سے جب سے پاکستان بنا ہے اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے، اور اگر دہشت گردی کے واقعات کچھ کم ہوتے ہیں یا دوسرے مسائل کچھ کم ہونے کی امید پیدا ہوتی ہے تو پاکستان میں فرقہ واریت کے فسادات شروع ہو جاتے ہیں، جس کی حالیہ مثال آپ نے 10 محرم والے دن دیکھے، اور اس کے بعد سے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو ایک تھوڑا سا ڈیٹا دینا چاہتا ہوں۔ ساؤتھ ایشیا ٹیررزم پورٹل کے مطابق فرقہ وارانہ واقعات میں اس وقت تک پاکستان میں 4000 لوگ مارے جا چکے ہیں، 8499 زخمی ہو چکے ہیں، اور یہ واقعات 2768 واقعات ہو چکے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں۔ صرف جنوری 2013 سے لے کے اب تک ایک سال، یہ جو موجودہ سال چل رہا ہے جو ختم ہونے میں 10 دن رہ گئے ہیں، اس میں 27 ایسے خونی واقعات ہوئے ہیں فرقہ وارانہ فساد کے، جس میں 164 بے گناہ لوگ مارے جا چکے ہیں اور 222 لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ اور یہ وہ واقعات ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں، یہ وہ واقعات نہیں جس میں اکا دکا واقعہ جس میں ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے اور لوگ مارے جاتے ہیں۔ یہ بم دھماکے ہیں، خودکش دھماکے ہیں، ایک دوسرے پہ جو حملے کیے جاتے ہیں یہ ان کے ہیں۔ کیا ایک مسلمان کے ساتھ یہی سلوک کرنا چاہیے؟ کیا ہم نے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پہ اسلام کے، مسلمانوں کے اپنے فرقے آپس میں امن و سکون اور شانتی کے ساتھ نہ رہ سکے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے، اور خاص طور پہ اس تناظر میں بھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہلم شہادت کا چہلم 24 دسمبر کو ہے، اور 2 دن پہلے موٹر وے سے ایک گاڑی پکڑی گئی ہے جس میں بہت سارا دھماکہ خیز مواد تھا نوشہرہ کے قریب جو پنجاب جا رہا تھا، اور جس پہ شک ہے کہ وہ چہلم کے موقع پر اس پہ تقریب کاری کی واردات ہونی تھی۔ اور ابھی آپ نے خبر دیکھی آج پہ کہ ہربنس پورہ لاہور میں ایک وہاں سے بھی بہت سارا ایسا دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے، چھاپا مارا ہے، دہشت گرد پکڑے گئے ہیں جو سامان چہلم کے موقع پر شاید استعمال ہونا تھا۔ تو یہ جو واقعات اس طرح کے مسلسل ہم نے دیکھا کہ 10 محرم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ پکڑے گئے، بہت سارا دھماکہ خیز مواد اور ڈیٹونیٹرز بھی برآمد ہوئے، لیکن راولپنڈی کی انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے یہاں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے مزید واقعات مسلسل ہوئے جا رہے ہیں اور اس میں رکاوٹ نہیں آ رہی۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب نے، رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے سینیٹر بھی ہیں اور لیکن عالم دین بھی ہیں۔ ان سے بات کریں گے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ امین شہیدی صاحب، ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں مجلس وحدت مسلمین کے اور بہت بڑے شیعہ عالم ہیں۔ اور ہمیں کراچی سے جوائن کیا ہے مفتی محمد نعیم صاحب نے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، محتمم ہیں جامعہ بنوریہ کراچی کے۔ سینیٹر صاحب، بات کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جو اس وقت میں نے ذکر کیا پاکستان اسلام کے نام پہ وجود میں آیا، ظاہر ہے ہم اس کو ایک ایسا ملک بنانا چاہتے تھے جو ایک ماڈل ہوتا پوری دنیا کے لیے، مسلمانوں کے رہنے والوں کے لیے، اور ہم ایک نظام یہاں پہ دیتے، لیکن دیکھ ہم یہ رہے ہیں کہ ہم دنیا کو تو کیا نظام دیتے، ہم آپس میں ہی لڑے جا رہے ہیں۔ کیا وجوہات ہے؟ کیا یہ فرقہ واریت کی جو یہ افریت ہے، جو یہ ہمارے اوپر طاری ہے، یہ ختم ہوگا کبھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا آغاز کیا افسر عالم صاحب، آپ نے 47 سے شروع کیا۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں میں بھی وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ اسلام کے نام پر، لا الہ الا اللہ کے نام پر یہ ملک وجود میں آیا۔ 2 رائے تھی وہاں، آج تک جمعیت علماء اسلام ایک رائے میں مطعون ہے۔ ایک رائے یہ تھی کہ کیا یہ ملک مسلمانوں کا ملک ایک اسلامی ریاست بنے گی، بہت اچھی بات ہے۔
لیکن دوسری رائے یہ تھی کہ اس میں تفرقہ ہوگا مسلمانوں کا آپس میں، نہ وہ مسلمان جو ہندوستان میں ہے وہ مطمئن اور پرسکون رہیں گے، نہ وہ مسلمان جو اس خطے میں آئیں گے وہ پرسکون رہیں گے۔ ہم نے یہ بھی کہا ہماری قیادت نے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری قیادت میں پہلے ذکر کروں یہ بھی کہا کہ جب پاکستان بنا تو ہماری قیادت، سیاسی اور مذہبی قیادت نے کہا کہ جب مسجد بن جاتا ہے، بننے سے پہلے تو مخالفت کی جاتی ہے رائے میں۔ علامہ امین شہیدی صاحب کہتے ہیں کہ مسجد ادھر بن جائے، افسر علم کہتے ہیں کہ نہیں مسجد یہاں ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں کہ نہیں یہاں ہونا چاہیے، لیکن فرض کرے کسی کی رائے کے مطابق مسجد بنی، پھر اس وقت ہماری رائے یہ تھی مسجد بن گیا، پھر اس مسجد کی گرنے میں ہم حصہ دار نہیں ہوں گے، نہ کسی سازش میں شریک ہوں گے، نہ ان کو غیر مستحکم کرنا، متزل کرنے میں جمعیت علماء حصہ دار بنے گی۔ ٹھیک، آج بھی جمعیت علماء اسلام کا یہی موقف ہے، لیکن کچھ خدشات اس وقت ہم نے ظاہر کی جو فرقواریت کی بات ہم کرتے ہیں۔ اس میں ایک خدشہ یہ تھا کہ کیا پاکستان ایک رہے گا؟ اس وقت کہا گیا تھا کہ نہیں۔ 71 میں حاجی صاحب کے سامنے بنگلہ دیش کی صورت میں ایک وہ ملک جو نظریے کی بنیاد پر، کلمے کی بنیاد پر، بغیر کسی فرق ہے کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، یہ پشتون ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، بغیر اس کے ایک کلمے اور مسلم قوم کے نام پر وجود میں آیا۔ کیا جب ٹوٹ گیا 71 میں بنگال کے نام پر، قومیت کے نام پر، تو بنیاد تو وہاں رکھ لی گئی۔ تو اس وقت بھی کہا گیا تھا ہماری قیادت نے کہ یہ ہوگا اس ملک میں قومیت کے نام پر، لسانیت کے نام پر، مذہبی فرقواریت کے نام پر خون خرابہ ہوگا، معیشیت نہیں ہوگی، مستحکم نہیں ہوگا۔ آپ خود دیکھیں آج دو رائے، خواجہ اعظم محمد علی جناح کی رائے اور اس وقت کی مذہبی اور سیاسی قیادت کی رائے، خاکم بدہن مصداق کون سا نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک، وہ تو ہو گیا، اس سے آگے گزر۔ اب ہم نے ایک ملک تو بنا لیا نا کلمے کے نام پہ، جی جی، صحیح ہوا غلط ہوا، اب بن گیا۔ اب اس میں ہم علماء کرام جی جو ہمارے دینی رہنما ہیں مختلف فرقوں کے، وہ ہم آہنگی پیدا کیوں نہیں کر پا رہے؟ اب بن گیا حکومت، اب اس میں جو بھی قوت، خواہ مذہب کے نام پر ہو، مذہبی فرقواریت کے نام پر، یا مسلک کے نام پر ہو، یا قومیت لسانیت کے نام پر ہو، جمعیت علماء اسلام، علماء کرام اس کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ایک بات یہ، کیونکہ اس کو ہم مسجد کی مثال ہم نے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم وہ جو مذہب اور مسلک کی بات کرتے ہیں وہ بھی ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے عوامل میں آپ کو جانا ہوگا۔ کیا ہے عوامل؟ کیا ہوا کہ شیعہ اور سنی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کا موقف یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی شیعہ سنی کی لڑائی نہیں ہے۔ میں کوئٹہ سے شروع کرتا ہوں۔ کوئٹہ میں ایک علمدار روڈ ہے، ٹھیک ہے، اس علمدار روڈ پر مختلف گلیاں ہیں، ان گلیوں میں میں بھی رہتا ہوں سینکڑوں سال سے، ٹھیک، اور شیعہ بھی رہتے ہیں۔ ایک ہی گلی میں، ایک ہی محلے میں کبھی بھی غلط بات نہ میں نے ان کو کی بعثت سنی، نہ شیعہ نے کی بعثت شیعہ، نہ کسی کی دروازے کو پتھر مارا۔ تو پھر یہ جنگ کیسی چھڑ گئی؟ کیا یہ ایک منصوبے کے تحت؟ پھر اسی کوئٹہ میں 100 شیعہ لوگ مارے جاتے ہیں، پھر اسی علمدار روڈ پہ، پھر اسی کوئٹہ میں علمدار روڈ پہ ہزارہ ٹاؤن میں شیعہ برادری کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک سال میں 24 علماء کرام جو سنی علماء کرام ہیں، ٹھیک، اس میں ایسے واقعات بھی آئے جو مسجد کے اندر جا کے حجرے میں ان کو نشانہ بنایا گیا۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب یہ 3 دہائیوں سے یا 4 دہائیوں سے یہ سلسلہ شروع ہے، آج تک مجھے آپ بتا دیجئے افسر علم کہ ایک ہی ایسے مارنے والے کو، خواہ وہ شیعہ کی صفوں میں سے ہو یا سنی کی صفوں میں سے ہو، پکڑا گیا ہے؟ ٹھیک، اگر پکڑا گیا ان کو سزا ملا ہے۔ اب سوال یہ کہ مجرم دندناتا پھر رہا ہے لیکن مجرم پکڑا نہیں جا رہا ہے۔ اگر پکڑا جا رہا ہے، سزا نہیں مل رہا ہے، تو لامحالہ انگلیاں ریاست اور حکومت پر اٹھے گی کہ یا مجرم آپ خود ہے مارنے والے، یا آپ مجرم قاتل کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ ٹھیک، علامہ صاحب آپ نے سنا انگلیاں ریاست پر اور حکومت پر اٹھیں گی۔ انگلی اٹھانا تو بڑا آسان کام ہے، جو دوسرے لوگوں سے ریاست اور حکومت سے بات کرتے ہیں تو علماء کی طرف انگلیاں اٹھا دیتے ہیں۔
تو انگلیاں اٹھاتے رہیں گے یا اپنی اپنی ذمہ داری بھی قبول کریں گے، جس میں علماء کرام بھی ہیں اور آپ ان میں سے ایک ہیں؟ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینیٹر حمداللہ صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، میں ان کی باتوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں گلی کوچوں میں شیعہ سنی لڑائی کوئی نہیں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اس کو شیعہ سنی نام دینے کی کوشش ہو رہی ہے. ٹھیک. یہ شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے، پہلی بات یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے. اگلا سوال پیدا ہوتا ہے پھر ہے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی کا علاج دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک یہ کہ اسٹیٹ اپنی رٹ قائم کرے اور دہشت گرد کو نشانہ عبرت بنائے، چاہے کسی بھی قیمت پر، ورنہ اسٹیٹ کا وجود جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان بن جائے گا. ایک. اور دوسرا ہے علماء کرام. آپ نے اب تک دیکھا ہوگا دیوبند کے علماء ہوں یا اہل حدیث علماء ہوں، شیعہ ہوں یا سنی ہوں، بریلوی ہوں، سب نے خودکش حملوں کے حوالے سے، بم بلاسٹ کے حوالے سے، اس ملک کے اندر ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے فتوے دیے ہوئے ہیں کہ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اسلام اور پاکستان کے خلاف ہے، اس لیے اس کو روکنا چاہیے. اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو اسلام کا نام لے کر مسجد کے لبادے میں، اسلام کے لبادے میں، کسی بھی لباس میں ان چیزوں کو نشانہ بناتے ہیں اور پاکستان کے اندر فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. دوسری بات، جہاں تک علماء کی ذمہ داری کی آپ بات کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، چونکہ آپ نے پروگرام میرا خیال ہے پنڈی کے اس واقعے اور اس وقت جو صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس پروگرام کا آپ نے اہتمام کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے علماء کرام کی ذمہ داری سب سے زیادہ بنتی ہے. دیکھیں یہ پاکستان، جیسے آپ نے خود بھی اپنی گفتگو میں فرمایا کہ شیعہ سنی سب نے مل کے بنایا، تمام لوگ اس میں شامل تھے. کوئی اختلاف رکھتا تھا تو اب پاکستان بننے کے بعد وہ بھی اس کا بھرپور حامی ہے اور اس کی بقا کی بات کرتا ہے. اس لیے پاکستان کی بقا کے حوالے سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان بنا تو تمام مسالک، تمام مکاتب، چاہے اس کا تعلق ہندوازم سے ہو، عیسائیت سے ہو یا کسی اور مکتب فکر سے، ان کو ان کے عقائد اور ان کے نظریات کے مطابق کام کرنے کی اور اپنی عبادات بجا لانے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے، اور یہ آئین ان کو یہ شیلٹر فراہم کرتا ہے. اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر مجھے فرض کریں کسی چیز سے اختلاف ہے تو اس اختلاف کو میں اپنے آپ تک رکھوں. جو شخص یا جو مکتب اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اپنے لیے عبادت سمجھتا ہے، اس کو اس کے اوپر ڈال دوں. فیصلہ ہوگا عالم آخرت میں، اس دنیا میں نہیں ہوگا. یہ اس طرح کے اختلافات 1400 سالوں سے ہیں اور یہ میرا خیال یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا اتنی جلدی، رہے گا. جب یہ رہنا ہے، ختم نہیں ہو سکتے اختلافات. دیکھیں جو اختلافات آپ کے پاس صدیوں سے ہیں، ختم نہیں ہو سکے، اس کو آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ لیکن کبھی نہ کبھی انسان ذہنی طور پہ ترقی تو کرتا ہے نا. یقیناً وہ دن اگر آئے تو ہم تو اس کو ویلکم کہیں گے. ہماری آرزو ہے کہ ایسا ہو. ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ علماء کی سطح پہ شدت پسندی کو ہم روکیں، دہشت گردی کو ہم روکیں. میں ابھی ایک بات کرنا چاہوں گا جو بڑا اہم ہے. میرے علم میں ابھی کل یہ بات آئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب انڈیا تشریف لے گئے ہیں. وہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑے اجتماع میں خطاب فرمایا اور اس میں یہ کہا کہ آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر ہندو اکثریت ہے اور ہندو اکثریت کے حوالے سے ہندوؤں کو گائے کی ذبح پر اعتراض ہوتا ہے، تو آپ خیر سگالی کے طور پر یہ کام چھوڑ دینا کریں. اچھا، یہ میں نے کل بات سنی، مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا اگر اتنا ٹولرنس ہم پاکستان میں بھی پیدا کر لیں، کہیں کہ بھئی اگر بریلوی جلوس نکالتا ہے تو اس کو اجازت دے دیں، وہ نکال لے. اگر شیعہ آزاداری کرتا ہے تو اس پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنے مسلک اور اپنے عقیدے کے مطابق نکالتا ہے. آپ اپنی آخرت کی خیر منائیں، دوسروں کو ان کی آخرت کی خیر منانے دیں. اگر اس رویے کے ساتھ ہم آگے چلیں گے تو یقینی طور پر پاکستان میں شر پسندوں کو ہم شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے. بڑی اچھی بات کی آپ نے. میں مفتی محمد نعیم صاحب سے بھی اس پہ رائے لینا چاہوں گا. مفتی صاحب، اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ خودکش حملوں کے خلاف امام کعبہ کا فتویٰ آ گیا ہے. پولیو کی مہم، پولیو کے خلاف ظاہر ہے ایک مہم چل رہی تھی، اس کی حمایت میں
مولانا سمیع الحق اور باقی جو دیوبند کے علماء ہیں، سنی علماء ہیں، انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے۔ ابھی یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ حمداللہ صاحب بھی اور علامہ امین صاحب بھی وہ کہہ رہے سنی شیعہ فسادات نہیں ہیں، نہ ایک دوسرے کے خلاف اتنی نفرت ہے۔ یہ اتنی پازیٹیو سگنلز کے باوجود یہاں پہ ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے، ادھر ٹالرنس کی بات مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ، تو ہم اپنے اندر جو ہمارے کچھ ایسے علماء ہیں جو کیا بہروپ انہوں نے بدلا ہوا ہے جو فساد پھیلاتے ہیں، یا وہ علماء سو ہیں، یا وہ سازشی ہیں، یا شرارتی ہیں، کیا ہے ایسی بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے دونوں حضرات کی بات سنی اور ماشاءاللہ بہت اچھی بات کہی، لیکن تھوڑی سی بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ شیعہ سنی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک، اور اس کی وجہ سے فرقہ واریت کی وجہ سے ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پر کہا ہے کہ تم جھگڑا نہ کرو، اگر تم نے جھگڑا کیا تو تمہاری ہوا نکل جائے گی اور باطل قوت جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گی۔ لیکن ہمارے یہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس سے آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی بنیادی وجہ صرف آپ کے میڈیا پر آ کر بات کر لینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جن وجوہات کی بنا پر فرقہ واریت پھیل رہی ہے، جب تک ان وجوہات کو ختم نہیں کیا جائے گا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ فرقہ واریت صرف زبانی کہہ دینے سے یا میڈیا پر تقریر کر لینے سے کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ بالکل ٹھیک، وجوہات بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیعہ دیوبندی اور بریلوی، شیعہ اور سنی، ان کے درمیان اتنا لٹریچر تقسیم ہو رہا ہے جو بازاروں میں موجود ہے، جو ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے عقائد پر کتابیں لکھ رہے ہیں، اور وہ کتابیں ابھی تک کتب خانوں میں موجود ہیں، لوگ خرید رہے ہیں۔ جب ہمارا جوان اس کو پڑھتا ہے، سنی پڑھتا ہے، اس میں انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے، شیعہ پڑھتا ہے، اس میں انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے۔ جب تک اس لٹریچر کو ضبط نہیں کیا جائے گا اور ان کے مصنفین کو سزا نہیں دی جائے گی، لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال نہیں روکا جائے گا، اور ان علماء اور ذاکرین کو جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، اپنی تقریروں میں، اپنے خطبوں کے اندر ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ان علماء کو سزا نہیں ملے گی اور ان علماء کی تقاریر پر پابندی نہیں لگائی جائے گی، تو صرف میرے اور آپ کے بات کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ریاست کا کام ہے ان تمام اسباب پر غور کر کے ان پر پابندی لگائے، اور جب پابندی لگ جائے گی، لاؤڈ سپیکر کا غلط استعمال رک جائے گا۔ اور اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں واضح طور پر کہ یہ جلوس یقیناً ان حضرات کی اگر عبادت ہے تو اس جلوس کو بھی محدود طریقے سے نکالا جائے۔ اب چھوٹے چھوٹے گلیوں بازاروں میں سے نکلنے کی وجہ سے نقصانات ہو رہے۔ جب پاکستان بنا اس وقت لائسنس ملے، اس وقت لوگ کم تھے، دکانیں کم تھیں، اب بازاروں سے نکلتا ہے، جلوس میں نکلنے والے بھی پریشان ہوتے ہیں، اور جلوس میں جو دکاندار ہوتے ہیں باہر وہ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ میری اس بارے میں یہ ہے ان جلوس کو ضرور نکالا جائے، لیکن چھوٹی چھوٹی گلیوں اور بازاروں کے بجائے ایسے راستے سے نکالا جائے جہاں فساد اور فتنہ کم سے کم ہو۔ ایک پٹاخہ پھوٹتا ہے اور کرنے والے وہ نہ شیعہ ہوتے ہیں نہ سنی ہوتے ہیں، کوئی تیسرا فرقہ ہوتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم آپس میں لڑ پڑتے ہیں، سانحہ راول پنڈی، سانحہ بولٹن مارکیٹ، اور اس کے علاوہ یہ سانحات ہو رہے ہیں۔ لہذا میں سمجھتا ہوں جب تک ان تمام چیزوں پر حکومت پابندی نہیں لگائے گی اور قانون سازی اس پر نہیں ہوگی تو یہ معاملات صرف زبانی بات کرنے سے ختم نہیں ہوں۔ ٹھیک، مفتی صاحب بہت اچھی باتیں آپ نے کی ہیں، بہت اچھے پوائنٹس ریز کیے ہیں، اور ان پوائنٹس پر جو آپ نے کہا کہ حکومت فسادی لٹریچر پر پابندی کیوں نہیں لگاتی، مصنفین کو سزا کیوں نہیں دی جا رہی، لاؤڈ سپیکرز پر کفر کے فتوے کیوں دیے جا رہے ہیں، ان تمام سوالات پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ حکومت فسادی لٹریچر پر پابندی کیوں نہیں لگا رہی, اور اسلامک آئیڈیالوجی کونسل نے بھی لاؤڈ سپیکر پر پابندی لگانے کی سفارشات کی ہیں, لیکن اس پر بھی پابندی نہیں لگائی جا رہی اور اس پر بھی کفر کے فتوے جاری ہیں. فسادی مصنفین کو سزا کیوں نہیں دی جا رہی, اور حکومت اپنی ذمہ داری پوری کیوں نہیں کر رہی. اور تیسری چوتھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ برطانوی راج کے زمانے کے جو روٹ ہیں جلوسوں کے, وہ کیوں نہیں بدلے جا رہے. حمداللہ صاحب ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید صاحب نے, ان سے ہم حکومت کا موقف جانیں گے, لیکن آپ بتانا چاہ رہے تھے کوئی واقعہ جس میں آپ اسی حوالے سے. بات یہ ہے, جب فرسٹ ٹائم ابتدائی طور پر ایم اے میں بن رہی تھی تو ایم اے بننے سے پہلے ابتدائی مرحلے میں اجلاسیں ہوتی رہی, ایم اے میں نہیں بنی تھی. تو لاہور میں میرے خیال میں یا کہیں ایک اجلاس تھا جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء تھے, اس میں شیعہ بھی تھے. تو جمعیت علماء اسلام کے ایک ذمہ دار جو ہماری قیادت ہے, انہوں نے پوچھا جو لوگ بیٹھے تھے کہ یہ شیعہ کے جو مولوی ہے جو لوگ ہیں یہ کس لیے ادھر بیٹھے. اچھا. انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں بیٹھیں گے. تو انہوں نے پوچھا تھا کہ بھیا ذرا بتایا یہ کافر ہے یا مسلمان ہے. اگر کافر ہے تو پھر عیسائی کو بھی بلاؤ, ٹھیک, سکھ کو بھی بلاؤ, ہندو کو بھی بلاؤ. اگر یہ مسلمان ہے تو پھر وہ کفر کے فتوے کہاں چلے گئے. تو جب انہوں نے مانا کہ نہیں یہ مسلمان ہے اس لیے بیٹھے ہیں یہاں, پھر اس کے بعد اجلاس شروع ہو گئی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ ہم یہ کہیں کوئی فتویٰ دیتا ہے, میں تو مفتی نہیں ہوں, کہ شیعہ مسلم نہیں ہے. کتنے غیر مسلم ہیں پاکستان میں, کتنے غیر, کیا سب کو آپ ماریں گے؟ اگر آپ فرض کریں غیر مسلم میں اس بنیاد پر ماریں گے اس کو, آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ ماریں؟ یہ تو ریاست کا کام ہے اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ریاست کے خلاف. دوسری بات یہ کہ اسلامی نظریاتی کونسل میں یہی علامہ امین شہیدی وہاں بیٹھا, بریلوی کے علماء وہاں بیٹھے, تمام مکاتب فکر کے علماء وہاں بیٹھے. تو پھر جو بھی سفارش وہ پارلیمنٹ کو کرتے ہیں تو اس کی قرآن اور حدیث سے کرتے ہیں. ٹھیک, تو پھر کیا کسی کو بنتا ہے ماننے کی. پرویز رشید صاحب, علامہ امیر شہیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, مفتی محمد نعیم صاحب بھی, اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ فسادی لٹریچر جو ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے جو ابھی فرقہ واریت پاکستان میں پھیل رہی ہے, اور نہ ہی حکومت اس لٹریچر پہ پابندی لگا رہی ہے, نہ ہی مصنفین کو سزا دے رہی ہے, لاؤڈ سپیکرز پر کفر کے فتوے دیے جا رہے ہیں اس پہ پابندی نہیں لگ رہی, جبکہ تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اور ریاست اپنی اتھارٹی قائم کرے. کیا وجوہات ہے, کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ؟ اب صاحب جتنے معزز علماء کرام آتے پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں, سب سے پہلے ان تک میرا سلام پہنچے, اور پھر جو آپ کے سننے والے ہیں ان سب کو بھی میرا سلام پہنچے. آپ نے جس طرف نشاندہی کی ہے یہ بالکل درست ہے. میں آپ سے متفق ہوں, اور صرف میں ہی آپ کی بات سے متفق نہیں بلکہ وزیر اعظم پاکستان بھی آپ کی اس بات سے متفق ہیں, اور حکومتوں کی اس معاملے میں جو کوتاہی اور سستی ہے اس کا نوٹس لیا انہوں نے پچھلے دنوں میں, اور چیف منسٹر صاحب کی موجودگی میں انہوں نے خصوصی ہدایت یہ جاری کی کہ ایک تو لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی جو ہے اس کو سختی سے عمل درآمد کرایا جائے, اور دوسرا ان کا ہدایت یہ بھی جو ہیٹ مٹیریل ہے اس کو بھی تبدیل کیا جائے, اور اس کے جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی قانون کے حوالے کیا جائے. یہ وزیر اعظم ہدایات جاری کی گزشتہ دنوں جب ہمارا ایک اجلاس تھا جس میں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, اور سارے چیف منسٹر کو یہ ہدایات جاری کیے ہیں کیونکہ صوبائی معاملہ ہے, لا اینڈ آرڈر اور صوبائی حکومتوں نے ہی اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. اب چونکہ یہ احکامات اور وزیر اعظم ہدایات ریسنٹلی جاری ہوئی ہیں کہ اس کوتاہی کو پہ نظر رکھی جائے کیا جائے, تو اس پہ فیڈ بیک آئے گا یقیناً. جہاں جہاں اس پر عمل نہیں ہو رہا پھر اس کا ضرور جائزہ لیا جائے گا, اور اس پر بھی عمل کرانے کے لیے حکومت اپنا کردار ادا کرے. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کہا کہ ہدایت جاری ہوگی, اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں واقعات ختم نہیں ہوئے, فرقہ واریت کے قتل ہو رہے ہیں, ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں. جی یہ واقعات ضرور ہوئے, لیکن آپ اس چیز کو بھی اپریشیٹ کریں گے
کہ کتنے فرض شناس تھے وہ اہلکار پولیس کے جو انہوں نے اپنے فرض کی انجام دہی کے نتیجے میں اپنی زندگیاں جو تھی قیمتی زندگیاں وہ بھی قربان کی، اپنے بچوں اپنے گھر بار کی انہوں نے فیملیز کی، ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، معصوم بچوں کی، بیوی کی خدمت اپنی ان سب چیزوں کو انہوں نے پس پشت رکھا اور اپنے ملک اور اپنے شہریوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کیا. تو ہم نے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اور اب جب اس فرض شناسی سے ہمارے لوگ جو کام کر رہے ہیں ہمیں ان کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے. جو کوتاہیاں ہیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا یقیناً ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا اور اس پر عمل کیا جائے گا. ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ذرا میں علامہ امین صاحب سے اس پہ جو آپ نے بھی بات کی ہے ان سے ان کا تبصرہ لینا چاہتا ہوں. علامہ صاحب مطمئن ہیں اقدامات ہو رہے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں من حیث القوم اپنے تمام اداروں کو اس طرح سے ایکٹیو کرنا پڑے گا کہ ریاستی ادارے اپنی ذمہ داری ادا کریں. ایکٹیو کر دیا میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اور جو باقی ادارے ہیں ریاست کے علاوہ مذہبی اور دینی ان کو بھی اپنی تمام تر ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ میدان میں آنا پڑے گا. ابھی مفتی صاحب نے لٹریچر کی بات کی. میں کئی چینلز پہ یہ بات کر چکا ہوں کہ آج کے دور کے ہمارے دو بڑے مجتہدین نے واضح طور پر فتویٰ دیا ہے کہ دیگر مسالک کے مقدسات کے خلاف بات کرنا اور ان کی توہین کرنا حرام ہے، جرم ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مرتکب جو ہے وہ مجرم ہے. ٹھیک، پہلی بات. یعنی یہ آغاز ہے نا کہ کوئی بھی اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کرے تو اس کو آپ دینی پس منظر کے ساتھ اس کو روکنے کی کوشش کریں. دوسری طرف فتویٰ اور لٹریچر کے حوالے سے بعض لٹریچر واقعی ہیں، میں مفتی صاحب سے اتفاق کروں گا. اس کو روکنے کے لیے علماء کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ریاست کے اداروں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. لیکن میں مفتی صاحب کی توجہ کے لیے یہ عرض کروں گا کہ جامعہ بنوریا کی ویب سائٹ ہے، سائٹ کی جو جامعہ بنوریا ہے، کل میں اتفاق سے دیکھ رہا تھا کوئی 5 فتاویٰ مجھے نظر آئے جس میں جو مخالف مسلک ہے اس کی تکفیر کے حوالے سے کئی صفحے لکھے ہوئے تھے. فتویٰ تھے تکفیر کہ وہ کافر ہے بنوریا ٹاؤن کی. جی تو اب اگر اس سائٹ نہیں جامعہ بنوریا سائٹ یعنی یہ خود سائٹ کا ایریا ہے کراچی میں. ہاں وہاں پر جامعہ بنوریا ہے، ان کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر 4 سے 5 فتاویٰ جو میں نے پڑھے ہیں مختصر ٹائم میں. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو مدرسے جو ادارے کسی کی توہین کسی کی تکفیر کرتے ہیں ان کو قانون کے شکنجے میں لانا چاہیے. اور یہ بات میں ظاہر ہے مرکزی گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کروں گا اور پنجاب کی گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کروں گا. دوسری بات، جہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کو آپ قانون کے معیار پر پرکھ کر ہر ایک کو اسی قانون کے مطابق اگر آپ سزا دیں گے تو تب جو ہے معاشرے کے اندر مساوات اور انصاف بھی ہوگا اور امن کا قیام بھی یقینی ہو سکے گا. لیکن اگر کہیں پر سیاسی مصلحتوں کی وجہ سے اور کہیں پر کچھ اور مصلحتوں کی وجہ سے اس طرح کے اقدامات ہوں جس سے ایک فریق مطمئن ہو دوسرا فریق مطمئن نہ ہو، یا پھر جو لوگ اسلحہ لے کے نکلتے ہیں ان کی آپ تسلی کروائیں، جو لوگ نہتے ہوتے ہیں اور شرافت کی بات کرتے ہیں ان کو آپ انڈر پریشر رکھیں، تو یہ میرا خیال ہے پھر اس سے بھی یعنی ہم جس ہدف کی طرف جانا چاہتے ہیں جس مقصد کا حصول چاہتے ہیں وہ ممکن نہیں ہو سکے گا. میں وزیر صاحب سے آپ کی ان باتوں کا جواب دیتا ہوں، لیکن پہلے میں مفتی صاحب کے پاس جانا چاہ رہا ہوں. مفتی صاحب یہ بتائیے گا جو ابھی بات کی علامہ صاحب نے، تو حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، احکامات بھی جاری کر دیے ہیں، ان پہ عمل بھی کروائیں گے، آپ کے ساتھ ہیں وزیر صاحب. لیکن علماء کا بھی تو ایک رول ہے نا، جیسے یہ اتنے اس طرح کے تکفیری فتوے دینا، ویب سائٹس بنانا یا لٹریچر تقسیم کرنا، اکیلی حکومت یہ سب کچھ قابو پا سکتی ہے علماء کی مدد کے بغیر؟ نہیں، میں نے تو اس بارے میں کہا ہے کہ علماء کو چاہیے کہ وہ بیٹھے، اگر ایسی ویب سائٹوں پر کوئی چیز آئی ہے نشاندہی کرے. بٹھائے گا کون؟ ختم کریں گے ہم بھی، کون بٹھائے گا؟ اسی طریقے سے دوسرے بھی. اور بالکل ہم اگر ایسی کوئی بات سامنے آئے گی تو انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرنے کو بالکل. بٹھائے گا کون؟ آپ نے کہا چاہیے تو سب کہتے ہیں، آپ جیسے بڑے حکومت کا کام یہ ہے، حکومت کا کام یہ ہے کہ ان معتدل علماء کو
جن کی سوچ معتدل ہے، جن کی سوچ میں یہ ہے کہ آپس میں اتفاق اور اتحاد رہے، تو یقیناً اگر حکومت ان کو بٹھائے گی تو یقیناً کسی نتیجے پر ضرور پہنچیں گے۔ ٹھیک، پرویز رشید صاحب، بال پھر حکومت کی کورٹ میں آ گئی کہ ریاست کو اپنی ریٹ نافذ کرنی پڑے گی اور معتدل علماء کو بٹھا کے ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا۔ کر سکتی ہے ریاست؟ میرے خیال ہے پرویز رشید صاحب کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا، ان سے رابطہ کرتے ہیں دوبارہ۔ حمداللہ صاحب، ریاست پہ بات آ گئی ہے، پھر کیا ریاست اپنے ذمہ داریوں سے پہلو تہی کر رہی ہے یا ریاست واقعی ریاست اکیلی نہیں کر سکتی؟ میں افسر عالم صاحب ریاست پر آؤں گا، میں کچھ علماء کی ذمہ داریوں کی بات کرتا ہوں۔ اگر علماء کی ذمہ داری کی بات ہے، اگر علماء عبارت ہے علامہ امین شہیدی صاحب سے، علماء عبارت ہے مولانا فضل الرحمان سے، علماء عبارت ہے اس اسلامی نظریاتی کونسل کے علماء سے جو اس فورم پر بیٹھے ہیں، ٹھیک، وہ تو سارے اکٹھے، ان کا تو ایک ہی موقف بات کرتے ہیں، ان کا اور ہمارے موقف میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں۔ لیکن ایک مولوی یا ایک عالم ایک مسجد میں بیٹھ کے وہ ایسی بات کر دیتا لاؤڈ سپیکر پہ جس سے فساد پھیل جاتا ہے، اگر کوئی اس کی سنی ذمہ داری کون لے گا؟ کوئی سنی عالم جس بھی پارٹی سے سیاسی ہو یا کسی بھی گروہ سے ان کا تعلق ہو، وہ یہ ذمہ داری لے علماء کرام جس کا تعلق مکتبہ سنی سے ہو کہ جو بھی سنی عالم اپنے منبر اور محراب میں بیٹھ کے کسی کے خلاف بولتا ہے، کفر کے فتوے لگاتے ہیں، کم سے کم اس کے خلاف تو کوئی اخلاقی کارروائی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، اگر کوئی شیعہ عالم منبر پر بیٹھ کے کسی سنی عالم یا کسی سنی مکتبہ کے خلاف وہ فتوے دیتے ہیں تو کہاں تک ذمہ داری ادا کرتے ہیں اس قسم کے علماء جیسے علامہ امین شہیدی ہے؟ ان کی کیپیسٹی، ان کی صلاحیت ان کو معلوم ہے۔ جہاں تک ریاست کی بات آپ نے کی، ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے، لٹریچر شائع ہوتے ہیں، تصنیف ہوتے ہیں، کیا ریاست کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون سا مولوی ہے جو انتشار پھیلا رہا ہے، کون سا منبر اور محراب اور اسپیکر استعمال ہو رہا ہے، اس سے فرقواریت کے حوالے سے کون انتشار پھیلا رہا ہے؟ کیا یہ ریاست کو معلوم نہیں ہے؟ پرویز رشید صاحب آگے لائن پوائنٹ سے آپ نے جو سوالات اٹھائے، پرویز صاحب آپ نے سنا ہوگا جو حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں، اس سے پہلے مفتی نعیم صاحب نے بھی یہ بات کی، علامہ صاحب نے بھی، کہ ریاست کی ذمہ داری بہت علماء کی ہے، انہوں نے مانا ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کا فرض ہے کہ ان سب کو بٹھائے، معتدل علماء کو، اور ایک کنسنسس کریٹ کرے اور پھر وہ لوگ، وہ عالم یا مولوی جو فساد پھیلاتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے، علماء ساتھ ہوں گے۔ ریاست یہ لیڈنگ رول کب ادا کرے گی؟ یہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ابھی اس کی ہدایات تو جاری کی ہیں اور جن چیزوں کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے اسی حوالے سے یہ ہدایات، چونکہ اس کمی کو محسوس کیا گیا تھا اور انتظامیہ کی طرف سے اس معاملے میں جو نظر انداز کیا جا رہا تھا اس کا وزیر اعظم کے علم میں آئی بات، انہوں نے اس کا نوٹس لیا اور پھر انہوں نے اپنی ہدایات جاری کی ہیں۔ یہ لاؤڈ سپیکر کے معاملے میں ہے نا، لیکن جو اسپیکر کے معاملے بھی، ہیٹ مٹیریل کے معاملے میں بھی، ہیٹ سپیچز کے معاملے میں بھی، سب معاملات پہ ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اچھا، ایک مثال یہاں پہ دی گئی ہے، مولانا فضل الرحمان نے وہاں خطاب کیا انڈیا میں، اور وہاں انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ یہاں پہ ہندو اکثریت بھی ہیں اور وہ گائے کو اپنی ماتا سمجھتے ہیں، تو آپ لوگ ان کے جذبات کے لیے، برداشت کے مظاہرے کے لیے آپ گائے کی قربانی نہ کریں۔ تو اگر ہم اتنی ٹالرنس دکھا سکتے ہیں، برداشت دکھا سکتے ہیں ہندوستان میں، تو پاکستان میں ہم ایک دوسرے کے لیے برداشت کیوں نہیں دکھاتے؟ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے صاحب علم علماء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہے اتنا اس کا ظرف بھی زیادہ ہے اور اتنا ہی اس کی ٹالرنس لیول بھی زیادہ ہے۔ یہ کم علم لوگ ہیں جو اس قسم کی نفرت کی بنیاد پر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کی بات کا تو اچھی بات انہوں نے کی ہے۔ اگر ہم تو ایسے جو دوسرے مذاہب کے بارے میں برداشت پیدا کرنے کا، اور یہی اسلام کی حقیقی تعلیمات یہ ہیں۔ تو ایسے جو با علم لوگ ہیں اور بھی بہت سارے ہیں، ان کو اکٹھا بٹھا کے ایک کنسنسس کیوں نہیں کرواتے کہ وہ اپنی صفوں کے اندر ان فسادیوں سے لا تعلقی کا اعلان کریں، ان کے خلاف کارروائی کریں؟ صاحب یہ پریکٹس پنجاب میں نے افیئرس کیا ہر سال کی جاتی ہے۔ محرم کے دنوں سے پہلے تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام کو جمع بھی کیا جاتا تھا، بلکہ ان کے نام تک اخبارات میں اشتہار کی شکل میں
छापे जाते थे, जिसमें लोगों से भी अपील की जाती थी। तमाम उलमा इकराम दोनों मकतूब फिक्र सिलसिला रखने वालों के उस्मा इकरामी भी अखबार में शाया होते थे। ये प्रैक्टिस ये बहुत की जाती रही है। यकीनन इसमें इस कोशिशों को ज्यादा करने की जरूरत है और हमें सोसाइटी को इतना टॉलरेंट बनाना चाहिए कि जो शख्स इस किस्म की बात करे तो नीचे से उठ के चले जाए, उसकी बात सुनना छोड़ दें। ठीक ठीक। तो ये यकीनन आप जिन बातों की तरफ इशारा करते हैं ये दुरुस्त है, इन पर काम करना चाहिए। साला साल की नफरतों बहुत ये तनावर किस्म के नफरत के माहौल को पैदा कर दिया है, तो इसको खत्म करना चाहिए, यकीनन खत्म करना चाहिए। बहुत शुक्रिया परवेज रशीद साहब हमसे बात करने का। अलामा साहब आखिरी आपका एक फिक्र चाहिए कि उन्होंने कहा कि लोग उठ के चले जाएं जो नफरत फैलाते हैं, क्या ये मुमकिन है? उलमाए किराम क्या लोगों को इतना ट्रेन कर सकते हैं? मैं समझता हूं बिल्कुल मुमकिन है। हमें निफाक के लिबादे को उतार कर हकीकी मुसलमान बनने की जरूरत है। मैं मीडिया पे आके अगर कोई बात करता हूं तो मुझ में अखलाकी जुर्रत होनी चाहिए कि जब मैं अपने महफिल में जाऊं तो वहां पर भी वही बात धड़ल्ले से और एतमाद के साथ कर सकूं। उसकी एक मिसाल देता हूं मैं कि आज कदीमी मस्जिद और इमाम बारगाह रावलपिंडी में हमारा इज्तिमा था, हजारों लोग थे, बिलाशुबा हजारों लोग जो आपके चहलुम की तैयारी के हवाले से वो वहां पर जमा थे। वहां पर जो गर्म माहौल था उस माहौल में सबसे बड़ा उनका नारा यह था, शिया सुन्नी भाई भाई। मुझे ये बताएं, अगर हम ये माहौल पैदा करने में कामयाब हो जाएं तो फिर न मीलाद के जुलूस को रोकने की कोई बात कर सकता है, न आजादारी के जुलूस को रोकने की बात कर सकता है। हमें उस तरफ जाना चाहिए, रोकने वाली बात नहीं करनी चाहिए। जो मुश्तरकात है और जो भाईचारे की फजा है उसको बढ़ाने की बात करनी चाहिए, और जो इस फजा को खत्म करके इश्ताल दिलाता है उसको ताकत की बुनियाद पर रियासत को रोकना चाहिए। बहुत शुक्रिया अल्लामा अमीन शहीदी साहब, सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब, मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब और परवेज रशीद साहब। नफाक को खत्म करना चाहिए और सुन्नी शिया भाई भाई का जो सेंटीमेंट है इसको फरोग देना चाहिए, यही हमारी बका है। इजाजत चाहते हैं, खुदा हाफिज और शब बखैर।